بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فرت اللہ بابر صاحب، ناصر زیدی صاحب، مستنصر جاوید صاحب، کشور ناہید صاحبہ اور میرے بہت ہی عزیز صحافی ساتھیوں، وہاں پہ فریدہ آپا بھی بیٹھی ہیں، آپ کو بھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی ہیں. تو یہاں پہ جو اکثر چہرے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ ہمارے سینئر ہیں، کچھ ہمارے ہم عصر ہیں، کچھ ہمارے جونیئر ہیں، لیکن سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو جد و جہد ہے اور اپنے اپنے گھر کی کہانی اور بڑے گھر کی کہانی کے حوالے سے جانتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی بڑے گھر کے عطاب کا شکار رہا ہے. تو الوی صاحب جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے مجھے یہاں پہ بلایا ہے تو تھوڑی سی مجھے انہوں نے ڈیفینس پہ ڈال دیا ہے. الوی صاحب، صرف یہ گزارش ہے کہ ہر تقریر کے بعد آپ کی ایک تقریر ہوتی ہے تو مجھے خدشہ تھا کہ 8 بج جائیں گے تو میں کہا 8 بجے سے پہلے میں فاروق کے ادھر ہی بیٹھوں گا جہاں آپ بیٹھے ہیں، فکر ہو جائے. تو ہمارے بہت ہی محترم ساتھی دوست جناب سلیم صافی صاحب نے بار بار ہمارے ساتھی اور دوست مدثر صاحب کا ذکر کیا ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں اس کتاب پہ دوسری دفعہ اظہار خیال کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے ہم نے کراچی میں جو اردو کانفرنس تھی جہاں پہ کشور آپا بھی موجود تھی، تو وہاں پہ بھی مجھے اس کتاب پہ بات کرنے کا موقع ملا تھا. تو جو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی میں وہی بات یہاں دہرا دوں مدثر کی اجازت سے. تو کیونکہ میں دونوں کو، آسمہ کو بھی اور مدثر کو، کافی سالوں سے جانتا ہوں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسا کہ الوی صاحب نے جو کتاب کا انتصاب ہے اس کے حوالے سے مدثر صاحب کا جو کردار ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو میں نے اردو کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہے اور وہ مدثر ہے. کشور آپا کو میری بات پسند نہیں آئی، لیکن کشور آپا، جب میں آپ کو تنہائی میں مدثر کی جو جرت اور ہمت کی داستان ہے اور اس کے ساتھ جو 2 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کے بارے میں بتاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ ماں کے پیچھے 3 مرد تھے، ایک نہیں 3 تھے، 2 بیٹے اور ایک اس کا شوہر. تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک خواتین جو ہیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں اور کام کرتی ہیں، مختلف زندگی کے شعبوں میں جدوجہد کرتی ہیں، ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی جو ہے وہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان سے گھبرا کے دوبارہ گھر میں بیٹھ جاتی ہے، کوئی نہیں بیٹھتی. لیکن آسمہ شرازی صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ان قابل فخر ساتھیوں میں سے ایک ہیں جو نہ صرف آگے بڑھتی گئیں بلکہ ان کو دیکھ کے بھی جو بہت سی ہماری خواتین صحافی ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہ ان کے ساتھ آگے بڑھتی گئیں. تو اس لیے وہ ہماری صحافت کی دنیا کا ایک قابل فخر کردار ہیں، اور اس قابل فخر کردار کے پیچھے اگر کسی مرد کا کردار ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. اب میں اس کتاب کے بارے میں مستنصر جاوید صاحب نے جس ہولے انداز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو میں کیونکہ ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں کشور آپا کی فکر بازی بھی سن رہا تھا، تو میں نے مستنصر صاحب کی تقریر کو بھی انجوائے کیا اور کشور آپا کی جو فکر بازی ہے اس کو بھی انجوائے کیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اردو کانفرنس سے واپس میں آ رہا تھا تو جو آسمہ کی کتاب ہے وہ میں نے کہا اس کو میں راستے میں پڑھتا جاؤں گا، تو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. تو جب میں نے کراچی ایئرپورٹ پہ چیک ان کیا اور میں جب جو مسافروں کا لاؤنج ہے ادھر جا کے بیٹھا تو ایک لمبی لائن تھی، تو میں نے کہا لائن میں لگنے سے بہتر ہے کہ میں 2-3 صفحات پڑھ لیتا ہوں. اب میں جناب وہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے نوٹس کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے، تو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھیں نا اس کے اوپر آسمہ شرازی جو ہے وہ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اس میں کچھ خواتین تھیں جو
وہ ایسے ایسے انگلی گھما گھما کے نا کچھ کہہ رہی تھی, تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کیا کہہ رہی ہے, تو میں نے ان کو اگنور کیا. تو ان کی جو گفتگو تھی اس کے رد عمل میں کو 3-4 مرد اور 3-4 نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ آ گئی میرے پاس, اور انہوں نے کہا جی یہ بہت اچھی کتاب ہے, اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا, یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور وہ کہتی تھی نا جب یہ بہت اچھی کتاب ہے تو وہ منہ ان کا ان عورتوں کی طرف ہوتا تھا جو اس طرح کر کے کچھ کہہ رہی تھی. مجھے سمجھ آ گئی کہ ادھر جو ہے نا آسمہ شرازی صاحبہ جو ہے یہاں موجود نہیں ہے, لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ موضوع بحث ہے, اور یہ جتنے بھی بات کر رہے ہیں کسی نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی. کچھ لوگ پڑھے بغیر کتاب پہ تنقید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے بغیر کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پولرائزیشن ہے ہمارے معاشرے کی, اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس پولرائزیشن کے ماحول میں یہ آسمہ نے جو کتاب لکھی ہے تو اس میں بالکل اس چیز کی وضاحت آسمہ شرازی اگر کر دے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میری جو ناچیز رائے ہے اس کے میرے خیال میں یہ جس بڑے گھر کی کہانی ہے وہ ادھر نہیں ہے, وہ ادھر ہے. سمجھ آ گئی نا, ادھر ہے, وہ مری اور اسلام آباد کے درمیان کوئی گھر ہے, اور وہ اصل میں ان کے ایک کالم کا عنوان ہے, اور وہ کالم کا عنوان ہے, اور وہ کالم ایسا ہے کہ جس پہ کچھ جو ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بڑا طوفان مچایا تھا. اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سے لوگ کتاب پڑھے بغیر بھی تبصرے کرتے ہیں, تو انہوں نے کالم نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن کالم پڑھے بغیر انہوں نے آسمہ کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کر دی, بیان بھی داغ دیا اور پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جس بہادری کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا تو ظاہری بات ہے لوگ تو پہلے ہی ان کے بڑے پرستار تھے, تو اس کے بعد تو لوگ ان کی جرأت اور ہمت کے مزید پرستار بن گئے. اس کتاب میں جیسا کہ آپ کو مستنصر صاحب بتا رہے تھے کہ 2018 سے لے کے اور 2022 کا جو پہلا حصہ ہے یعنی کہ 4 سال کی کہانی ہے جس میں ایک دور حکومت جو ہے وہ کور ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کا تعلق صرف حکومت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے جو سیاسی اور ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہے. اس میں جو ایک ایسا کالم ہے جو کہ آسمہ نے 2018 میں لکھا, اور جب آپ اس کالم کو آج دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان 2022 میں نہیں ابھی تک 2018 میں کھڑا ہے. اور وہ کالم ہے جو بلوچستان بنام وزیر اعظم پاکستان ہے. تو اس میں آسمہ شرازی نے بتایا ہے کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے, وہاں پہ جو لاپتہ افراد ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو بازیاب نہیں کیا جا سکا, اور اس کی وجہ سے اختر مینگل جو ہیں انہوں نے عمران خان کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور اگر اختر مینگل کے مطالبات پہ عمل درآمد نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, اور پھر وہی ہوا. اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب عمران خان کی حکومت سے علیحدہ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو وہ ان کی حکومت میں شامل ہو گئے. اور پرسوں وہی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, اور وہ اس موجودہ حکومت کے سامنے بھی اپنے شکووں کا شکایتوں کا انہوں نے انبار لگایا ہوا تھا. تو اگر آپ وہ کالم پڑھیں 2018 کا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ 4 سال پہلے تھا. تو اس میں ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا دور حکومت ختم ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ضرور ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت جو ہے وہ عمران خان ہی کی ہے, کیونکہ عمران خان کی حکومت عمران خان کی حکومت نہیں تھی, اور شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی. دونوں کی حکومتیں جو ہیں وہ کسی بڑے گھر کی حکومتیں ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آسمہ کی کتاب میں بھی کافی ذکر ہے علی وزیر کا. تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو علی وزیر صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کیا گیا خیبر پختونخوا سے بند کر دیا گیا ان کو سندھ کی ایک جیل میں. اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو ایک اور پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اعظم سواتی صاحب, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے پہلے بلوچستان لے جایا گیا, پھر بلوچستان میں کہا گیا جب عدالتوں کی طرف سے کہ ان کو رہا کر دیں تو پھر ان کو وہاں سے وہ سندھ لے گئے. تو اب علی وزیر بھی سندھ کی جیل میں ہے, اعظم سواتی بھی سندھ کی جیل میں ہے,
سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن جس طرح کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، اسی طرح مراد علی شاہ کی حکومت بھی مراد علی شاہ کی حکومت نہیں ہے، اور اسی لیے علی وزیر بھی جیل میں ہیں اور آدم سواتی بھی جیل میں ہیں. اور یہ ہے اس بڑے گھر کی کہانی جو کہ آسمہ شرازی نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے. تو اصل میں ہمیں پاکستان کو اگر ایک مثالی گھر بنانا ہے جس میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خوش ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. اور اس حوالے سے بھی آسمہ نے اپنی کتاب میں یہ ایشو بھی بار بار اٹھایا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو، اور جب آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی تو تب ہی پاکستان کے عوام کا یہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مکان نہیں رہے گا بلکہ گھر بن جائے گا، اور پھر یہ ایک بڑا گھر بن جائے گا ہم سب کا. فی الحال تو یہ ہمارا مکان ہے، ہماری رہنے کی جگہ ہے، لیکن یہ ہمارا گھر نہیں ہے، کیونکہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ رہنے والے سب امن و سکون کے احساس سے مالا مال ہوں اور ایک دوسرے سے خوش ہوں. فی الحال ہم ایک دوسرے سے خوش نظر نہیں آ رہے، ہم کافی تنگ پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. اور اسی لیے پاکستان کو آپ نے اگر ایک مثالی گھر بنانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے اور ایک بڑا گھر بنانا ہے، تو یہاں پہ آپ کو آئین و قانون کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی. اور یہی آسمہ شرازی کی اس کتاب میں پیغام ہے جو کہ مجھے سمجھ آیا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ.